سے جاتا ہے اب قافلہ، اٹھو سکینہ چلے کربلا، چھوٹی سی تربت پہ ماں نے کہا اٹھو سکینہ چلے کربلا، مجھے شاہزادی تمہاری قسم نہ رکھوں گی زندہ سے باہر قدم، سفر کی اب ہوتی ہیں تیاریاں، اماری میں بیٹھے ہیں اہل حرم، غربت کا میری تمہیں واسطہ، اٹھو سکینہ چلے کربلا، وہ پہلے کے جیسی تو غربت نہیں، ابھی بھی ہماری وہ حالت نہیں، تمہیں شامیوں سے اب میری جان کفن مانگنے کی ضرورت نہیں، لو مل گئی ہے تمہاری ردا، اٹھو سکینہ چلے کربلا، مجھے مار ڈالے گا بس یہی غم، کمر میں ہے بیٹی تمہاری جو خم، ورم بازوؤں کا مجھے یاد ہے، تمہیں تو دکھائی بھی دیتا ہے کم، اکبر سے بی بی ملے گی شفا، اٹھو سکینہ چلے کربلا، بڑی دیر ٹھہری ہے دربار میں، یہاں پر نہ روکو زیادہ انہیں کہ پہلو پہ ایک ہاتھ رکھے ہوئے صدا دے رہی ہے سکینہ تمہیں، لینے کو آئی ہے خود سیدہ، اٹھو سکینہ چلے کربلا، تھی زندہ میں اکبر عجب وہ گھڑی، رہائی پہ روتی تھی ہر ایک پھوپھی، ادھر خون روتا تھا عابد ادھر، سکینہ لحد میں تڑپتی رہی، جب بھی یہ مادر نے رو کر کہا اٹھو سکینہ چلے کربلا، چھوٹی سی تربت پہ ماں نے کہا اٹھو سکینہ چلے کر
کربلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام والأشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين رحمات المستضعفين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. گرامی ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ قل اللہ کا فرما کر مرحوم خالد حسین ابن ببلو اور خیر النساء بنت نثار حسین صاحب. گرامی ارشاد رب العزت ہے سورہ یاسین کی آیت کریمہ ہے جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اے میرے حبیب صرف آپ ان کو انذار کر سکتے ہیں، ان کو ڈرا سکتے ہیں، ان کو جو ہے متوجہ کر سکتے ہیں جن کے اندر خشیت رحمان پایا جائے اور اتباع ذکر پایا جائے. ان 2 چیزوں کا توجہ پروردگار دلا رہا ہے. انسان کے پاس اگر یہ 2 صفتیں پائی جاتی ہیں تو ہر چیز کا اثر اس کے اوپر ہوگا. اگر یہ 2 چیزیں نہ ہوں، 2 صفتیں نہ ہوں تو چاہے جتنا جو ہے نبی سمجھائیں، معصوم سمجھائیں اور قرآن سمجھائے لیکن سمجھ بات نہیں آنے والی. آپ غور کریں کہ پروردگار جو ہے ان 2 صفتوں کا توجہ دلا رہا ہے. ایک اتباع ذکر ہے، من اتبع الذکر، اور وہ خشیہ الرحمن بالغیب، اور غائبانہ طور پر اللہ کی خشیت اور رحمان کی خشیت اپنے اندر پیدا کیے ہوئے ہیں. خشیت کہتے ہیں خوف خدا. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈر تو ہر طریقے سے ہوتا ہے، بہت ہی چیزوں سے انسان ڈرتا ہے، لیکن اللہ سے جو ڈرنے کی بات ہے وہ اللہ کی معرفت اور شناخت کے بعد ہے. یعنی پروردگار کو پہلے پہچانے، معرفت حاصل کرے، اس طرح سے پہچانے کہ وہ خالق کائنات ہے، اس کا حکم ہر چیز پر جو ہے یعنی آیا ہے اور روشن ہے، ہر ایک کے لیے واجب ہے وہ کام انجام دے. اگر ان تمام معرفت کے ساتھ جو ہے وہ انسان اگر خوف پیدا کرے گا، ڈر پیدا کرے گا تو وہ خشیت رحمان ہے. اسی لیے جو ہے قرآن نے ایک بات متوجہ کر دیا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. بندگان خدا میں جو ڈرتے ہیں وہ وہی ہیں جو علماء ہیں. دیکھیں آپ غور کیجیے گا، معرفت و علم ان دونوں کا تعلق آپس میں ہے. یعنی جب علماء جو ہیں علم حاصل کرتے ہوں گے، علم ان کے پاس ہے تو اللہ کی معرفت بھی ان کے پاس ہے، اللہ کی شناخت بھی ان کے پاس ہے. تو اب جو ڈر پیدا ہوگا وہ خشیت کا نام دیا جائے گا. معرفت کے بعد جو خوف پیدا ہوگا تو اس کا اثر کچھ اور ہی ہوگا. اسی لیے جو ہے امام جعفر صاحب ارشاد فرماتے ہیں
فرما رہے ہیں کہ من عرف اللہ خاف اللہ. دیکھیے سب سے پہلی بات جو ہے مولا فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کو پہچانتا ہوگا، جو اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہوگا، جو اللہ کی شناخت اس کے اندر پائی جائے گی، تو اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے، ڈر پیدا ہوتا ہے. کس کا؟ اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے. اور ومن خاف اللہ سخط نفس دنیا، مولا فرما رہے ہیں جن کے دل میں جو ہے خوف خدا پیدا ہو جائے گا، وہ اپنے نفس کو دنیاوی امور سے ہٹا لے گا. لیکن یاد رکھیے گا، یعنی اللہ کی معرفت کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ چیزیں جو صرف دنیا میں غرق کر دے، توجہ کیجئے گا جملے کی طرف، یعنی جو چیزیں، جو عمل، جو کام، جو چیزیں دنیا میں ہی صرف غرق کر دے، وہ جو ہے بہرحال غلط ہے، اور اس سے اپنے دل کو، اپنے نفس کو ہٹانا بہت ضروری ہے. اسی لیے مولا نے کہا طلقت الدنیا طلاقا، میں نے دنیا کو 3 مرتبہ طلاق دیے. غور کیجئے گا، یعنی کون سی دنیا کو مولا نے جو طلاق دی ہے، یہ بھی تو غور کرنے کی بات ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ہر ایک دنیا کو مولا نے طلاق تھوڑی دی ہے. لیکن دنیا 2 طرح کی ہوتی ہے، مولا نے خود فرمایا ہے. ایک دنیا وہ ہے جو صرف دنیا میں ہی غرق کر دے، آخرت کو بھلا دے، اور ایک دنیا وہ ہے جو دنیاوی امور کا انجام دے رہا ہے تاکہ اس کے ذریعے آخرت کو سنوار سکے. تو بھیا وہ دنیا بہترین دنیا ہے جو آخرت کو سنوار دے، اور وہ دنیا مذموم ہے، مذمت کی گئی ہے جس دنیا سے انسان دنیاوی امور میں غرق ہو جائے، اللہ کو بھول جائے، آخرت کو بھول جائے. تو یاد رکھیے گا وہ دنیا مذموم ہے، مذمت کی گئی ہے. اور مولا نے کہا کہ ہم نے دنیا کو 3 مرتبہ طلاق دی ہے. اور کہہ رہے ہیں طلق تو دنیا طلاق، 3 مرتبہ طلاق دی مولا. اور ظاہر سی بات ہے جس کو جو ہے یعنی مولا نے طلاق دے دیا تو مولا کے چاہنے والا تھوڑی پکڑے گا، تو طے ہے. ظاہر بات ہے کہ مولا جو ہے کون ہے؟ ابوا حاضر امہ. نبی فرما رہے ہیں کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. بھیا باپ نے اگر کسی کو طلاق دے دیا ہو تو کیا بیٹا اپنائے گا؟ نہیں. تو اگر علی والا ہے، علی کی محبت دلوں میں ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسی دنیا سے دور رہے جو صرف دنیاوی امور میں غرق کر دے، بلکہ ایسے دنیا کو انجام دے، دنیا کو جو ہے پیش نظر رکھے جس کے ذریعے آخرت یاد آ جائے. اسی لیے نبی نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الاخرہ، دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے. وہ کر رہے نہیں کر رہے بھیا؟ مسئلہ کھیت نہیں ہے تو کہاں سے فصل تیار ہوگی؟ یہ بھی تو طے ہے. بغیر کھیت کے فصل کیسے تیار ہوگی؟ اناج کیسے اگے گا؟ تو کھیت تو ضروری ہے نا. ویسے ہی آخرت کو سنوارنے کے لیے دنیا تو چاہیے نا. کہاں انسان اپنی آخرت کو سنوارے گا؟ یہ بھی تو طے ہے. تو بھیا آخرت کو سنوارنے کے لیے دنیا چاہیے نہیں چاہیے؟ جیسے فصل تیار کرنے کے لیے کھیت چاہیے، تو بھیا کھیت میں جو بویا جائے گا وہی انسان جو ہے اگائے گا، وہی کاٹے گا. تو ویسے دنیا میں جو ہے انسان جو قدر کے کام کرے گا اس کا نتیجہ آخرت میں نظر آئے گا. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کسان جو ہے گیہوں بوئے اور دھان جو ہے نکل آئے. ایسا تو ہوئے گا نہیں. دھان بو دے، چاول بو دے، نتیجے میں کیا ہوگا؟ گیہوں نکلنے لگے. ایسا تو نہیں ہوئے گا نہیں. تو اسی لیے دنیا میں اگر انسان نے اچھے امور انجام دیا ہے تو اس کا اثر جو ہے آخرت میں پیدا ہوگا. اگر برے کام انجام دیا ہے تو آخرت میں نتیجہ نظر آئے گا. بہرحال اس کے لیے ایک واقعہ 1 منٹ کے اندر بات کو آگے بڑھانے کے لیے کہ ایک مرتبہ جو ایک شخص ہے، فلسفہ کی کتاب ہے، آپ پڑھیے گا، اس کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے. تو اس میں ایک واقعہ یہ نقل ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے ایک شخص کا انتقال ہوا. اس کو جو ہے دفنانے کے لیے قبرستان لے گئے. قبرستان میں دفنا دیا اور دفنا کے لوگ چلے گئے. تو وہاں جو دیکھ بھال کرنے والا، جس کو آپ متولی کہہ سکتے ہیں، تو وہ دیکھ بھال کرنے والا قبرستان کا وہاں پہ اپنا ٹہل رہا تھا. تو جب لوگ چلے گئے تو اس کو احساس ہوا، ایک ایسی خوشبو کا احساس ہوا جو اس نے کبھی زندگی میں اس نے صحیح سونگا تھا. ایسی خوشبو کا احساس کبھی زندگی میں نہیں کیا تھا. بہترین خوشبو. اب یہ پریشان کہ آخر یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے. اب چاروں طرف دیکھ رہا ہے تو کیا دیکھا، ایک نوجوان جو ہے خوبصورت اچھا کپڑا پہنا ہوا ایک طرف سے آ رہا ہے. اب یہ غور سے دیکھ رہا ہے بھی یہ کون ہے. وہ نوجوان خوبصورت جوان جو ہے آیا اس قبر کے بعد، جو ابھی قبر کھدی تھی اور لوگ دفنا کر چلے گئے تھے، اور وہیں غائب ہو گیا.
آپ یہ دیکھ رہا ہے، تعجب کر رہا ہے کہ معاملہ کیا ہے، لیکن ہمت والا تھا تو وہ قبر کے قریب پہنچا، کہ دیکھیں معاملہ کیا ہے۔ ہر ایک تو کہتے ہمت نہیں رکھتا کہ وہ بھائی ہر آدمی بھاگنے کی کوشش کرے گا بھیا کیا معاملہ ہے، لیکن وہ ہمت والا تھا، وہ پہنچا قریب۔ اب جیسے تھوڑی دور قبر کے قریب جا رہا تھا کہ ایسی بدبو کا احساس کیا کہ کبھی اس نے ایسی بدبو کا احساس نہیں کیا تھا۔ ناک بند کر رہا ہے پھر بھی وہ بدبو ختم نہیں ہو رہی ہے۔ بہرحال وہ جب جا رہا تھا یعنی قبر کے قریب تو دیکھا کیا کہ کالا کالا کتا جو ہے ادھر سے آ رہا ہے۔ اب جو ہے وہ دیکھ رہا ہے کالا کتا، معاملہ کیا ہے، جیسے قبر کے پاس آئے وہ غائب ہو گیا، تب تک وہ قبر کے قریب پہنچ گیا۔ اب جیسے قبر کے قریب پہنچا اس کو احساس ہوا جیسے کسی نے کسی پر حملہ کیا ہو۔ احساس ہو جاتا ہے کبھی کبھی، اہل ایمان جو ہوتے ہیں، ایمان والے جو ہوتے ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ احساس ضرور ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ جیسے ہی کہتے کہ اس نے احساس پیدا کیا، ابھی سوچ رہا کہ معاملہ کیا ہے، ایک نوجوان آیا غائب، کتا آیا غائب، معاملہ کیا ہے۔ تو ایک نوجوان جو ہے جو آیا تھا وہ فوراً جو ہے دیکھا، تھوڑی دیر کے بعد وہ نمودار ہوا، قبر سے نمودار ہوا، اور وہ جدھر سے آیا تھا ادھر جانے لگا۔ لیکن فرق کیا ہوا، جب آیا تھا تو اس کے جسم میں جو ہے زخم نہیں تھے، کپڑے پھٹے نہیں تھے۔ اب جب نکل کے جا رہا ہے تو کپڑے پھٹے بھی ہیں، زخم بھی ہے جسم پر، خون بھی بہ رہا ہے۔ تو اب جو ہے اس کے رہا نہیں گیا، یہ تیزی سے اس کے پیچھے میں گیا اور جا کر جو ہے اس کو پکارا، بھیا رکو کیا معاملہ ہے۔ ارے ہمت والا تھا، پوچھنے لگا معاملہ کیا ہے۔ اور سب جو ہے مرحوم دستگیر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ واقعہ، اور ظاہر ہے مرحوم دستگیر معمولی شخصیت ان کی نہیں، اور ان کی شخصیت جو ہے بہت اعلیٰ ہے۔ بہت سی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں اور انہوں نے سچے واقعات کی بنیاد پر جو ہے بہت سے واقعات بھی لکھے ہیں۔ برزخ میں جو ہے برزخ سے اس کا تعلق ہے، اس لیے برزخ کا جو ہے واقعہ برزخ میں جو ہے تذکرہ کیا، برزخ کی کتاب ہے اس میں موجود ہے۔ بہرحال تو اس میں جو ہے بس جیسے ہی وہ پہنچا وہاں نوجوان کے قریب، بھیا کیا بات ہے، آپ قبر میں گئے غائب ہو گئے، پھر بعد میں جو ہے وہ کتا آیا غائب ہو گیا، آپ جو ہے باہر نکل آئے، معاملہ کیا ہے۔ کہا دیکھو معاملہ یہ ہے کہ اس شخص کو جب دفنایا گیا تو اس کی برائیوں کا مجموعہ کتا تھا، جتنی برائیاں اس نے دنیا میں کی تھی وہ سب کتے کی شکل میں اس کے لیے مشخص کر دیا گیا، اور جتنی نیکیاں کی تھیں وہ میری شکل میں جو ہے اس کو رکھ دیا گیا۔ میں تمام نیکیوں کا مجموعہ تھا جو دنیا میں اس نے انجام دیا تھا۔ اب جب وہاں قبر میں میں پہنچا کہ اس کو آرام دوں تو نتیجہ کیا ہوا، کتا آ گیا، وہ برائیاں آ گئی، کیونکہ برائیاں زیادہ تھیں تو مجھے قبر سے باہر پھینک دیا اس نے، اور نیکیاں اگر زیادہ ہوتی تو میں اس کو باہر پھینک دیتا، اور کی دے گا۔ تو یہی مسئلہ ہے کہ جس کا جو ہے پلہ بھاری ہو جائے، نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا تو قبر میں نیکیاں رہیں گی، اگر برائیوں کا پلہ بھاری ہو گیا تو برائیاں جو ہے اس کے ساتھ رہیں گی۔ پھر وہی مسئلہ ہے کہ قبر میں عذاب و ثواب کا سلسلہ جو ہے اس کے اعمال سے جو ہے تعلق پیدا کرتا ہے۔ تو اب مسئلہ وہی ہے کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ دنیا جو ہے آخرت کو سنوارنے کا ذریعہ ہے، ہم دنیا کے ذریعے آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ بھائی ظاہر سی بات ہے، دنیا اگر نہ ہو تو آخرت کیسے بنے گی، یہ بھی معاملہ ہے۔ اسی لیے اسلام نے کہا لا روحانیت فی اسلام، اسلام میں روحانیت ہے ہی نہیں۔ کیا آپ کہیے کہ ہمیں تو دنیا سے عاجز ہو گیا، میں جاؤں کونے میں بیٹھ جاؤں گا، نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا، کھانا مل گیا نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، اللہ کے لیے میری عبادت کر رہے ہیں، یہ اسلام پسند نہیں کرتا۔ اسلام اسے پسند نہیں کرتا۔ اسلام یہ کہتا ہے تم سماج میں رہو اور اپنے کردار کو سنوارو، معاشرے میں رہو، اپنے کردار کو بنا لو، تم رشتہ داروں کے ساتھ رہو اور رشتہ داری ادا کرو، ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کرو، یہی زندگی ہے، یہی بندگی ہے۔ ایک صلوات علی محمد۔ تو پھر جو ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے، اے میرے حبیب آپ صرف انہی کو سمجھا سکتے ہیں، انہی کو ڈرا سکتے ہیں جن کے اندر اتباع ذکر پایا جاتا ہو، ذکر کی اتباع کرتے ہو اور خوف خدا ان کے دلوں میں پایا جاتا ہو۔ اور نتیجے میں اس کے بعد پروردگار کہہ رہا ہے کہ اگر یہ دو صفتیں پائی جاتی ہیں، یعنی انسان اتباع بھی کر رہا ہے، پیروی کر رہا ہے، اور کدے خوف خدا دل میں ہے، تو پروردگار کہہ رہا ہے میرے حبیب بشارت دے دیجیے اس کی مغفرت کی، اللہ معاف کر دے گا۔
اللہ معاف کر دے گا، مغفرت اور وہ اجر عظیم عطا کرے گا، اجر کریم عطا کرے گا، بہترین اجر عطا کرے گا۔ ظاہر سی بات ہے اللہ اجر دے دے تو اس میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ بھائی ظاہر سی بات ہے، دیکھیے اہل بیت اطہار جو ہیں وہ اللہ کی صفات کے مظہر ہیں۔ جو اللہ کام کرے گا یا کرتا ہے اس کو جو ہے یعنی دنیا میں اہل بیت نے کر کے دکھایا ہے کہ دیکھو ایسے ہی اللہ انجام دے گا، ایسے ہی اللہ تمہارے ساتھ پیش آئے گا۔ بھائی مولا کے پاس جو ہے ایک شخص آیا، کہا کہ مولا یعنی حاتم طائی جو تھا وہ 40 دروازوں دیتا تھا۔ تو مولا نے کہا کہ وہ تو 40 دروازوں دیتا تھا، میں اس ایک دروازے سے اتنا دے دیتا ہوں کہ دوبارہ اسے آنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اب آپ بتائیے علی علیہ السلام اہل بیت جو ہے یہ اللہ کے صفات کے مظہر ہیں، جب وہ جو ہے اس طرح سے کام انجام دے رہے ہیں تو وہ خالق علی کے اس طریقے سے کام انجام دے گا، کس طریقے سے اجر عطا کرے گا۔ تو اسی لیے اللہ پر اگر بھروسہ ہے تو امام جعفر صاحب السلام ارشاد فرماتے ہیں مولا فرما رہے ہیں کہ 3 کام تمہارا ہے اور 3 کام اسی کے نتیجے میں اللہ کا کام ہے۔ پہلی بات مولا فرما رہے ہیں کہ تم جو ہے شکران نعمت کرو، اللہ نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔ دیکھیں ریزن بتایا جا رہا ہے، وجہ بتائی جا رہی ہے کہ اگر ہمارے اندر فقیری ہے، ہم پیسہ پریشان حال ہیں، تو ہم نے دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے کتنا شکر ادا کیا اللہ کا، کیونکہ قرآن بھی کہہ رہا ہے اگر تم نے شکران نعمت کی تو اللہ کہہ رہا ہے ہم نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے۔ یہ مطلب ہے، تو مطلب ہے مولا فرما رہے ہیں کہ تم شکریہ ادا کرو، شکران نعمت کرو، اللہ جو ہے نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔ دیکھا تمہارا کام ہے شکریہ ادا کرنا، اللہ کا کام کیا ہے؟ نعمتوں میں اضافہ کرنا۔ اور کہنا نہیں کریں، یہ سب جو ہے اس کا تعلق ہے ایک دوسرے سے۔ دوسری بات مولا فرما رہے ہیں کہ تم دعا کرو، اللہ دعا پوری کرے گا، ہے نا۔ تو مسئلہ یہ کہنے کا ہے، قرآن بھی کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو، مجھے پکارو، میں تمہیں جواب دوں گا۔ تو ظاہر سی بات ہے ایک کام تمہارا ہے کہ دعا کرنا، اللہ کا کام ہے اسے قبول کرنا، اسے پورا کرنا۔ ظاہر سی بات ہے دعا جو ہے ایک اہم چیز ہے جس کی طرف توجہ ہمیں دلائی گئی ہے، اور ظاہر سی بات ہے دعا ہی سہارا ہے انسان کے لیے۔ جب پریشانی ہوتی ہے تو انسان دعا کرتا ہے نا۔ یہ تو مسئلہ اللہ کے علاوہ کون ہے بھیا بتائیے؟ پورا تو اللہ ہی کرتا ہے نا۔ اہل بیت ذریعہ ہے، ان کے ذریعے دعا پوری ہوتی ہے، ان کو وسیلہ بنانے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے کچھ نیک نام ہیں، اسماء حسنہ ہیں، انہی کے ذریعے تم اللہ کو پکارو۔ تو امام فرما رہے ہیں کہ وَاللَّهُ نَحْنُ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى، قسم بخدا ہم اہل بیت اسماء حسنہ ہیں۔ یعنی اگر اللہ کو پکارنا ہے تو اہل بیت کے ذریعے پکارنا ہوگا، وسیلہ اہل بیت کو قرار دینا ہوگا۔ ایک صلوات بولو پھر مولا فرما رہے ہیں کہ تیسرا کام تمہارا کیا ہے؟ تم اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ کام تمہارا کیا ہے؟ اللہ پر بھروسہ، توکل۔ بڑی مصیبت یہ ہے ہمارے ساتھ کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہیں کر پاتے۔ ہم دنیا کے افراد سے بھروسہ کرتے ہیں، اما انہوں نے ایسا کیا ہی نہیں، ان کے بھروسے ہم رہے۔ ارے بھیا ان کے بھروسے کیوں رہے؟ اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پورا کام کرنے والا ہے۔ وہی مولا فرما رہے ہیں کہ 3 کام تمہارا ہے، 3 کام اللہ اسی کے نتیجے میں، شکر کرو گے نعمتوں میں اضافہ ہوگا، دعا کرو گے اللہ پورا کرے گا، توکل بھروسہ کرو گے اللہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ اسی لیے جو ہے روایت میں حدیثوں موجود ہے، مولا فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی عوام میں سے کسی پر ڈیپینڈ ہو گیا تو اللہ اس کو اسی کے حوالے کر دے گا۔ جاؤ کسی کا اگر ڈیپینڈ ہو گیا تو اللہ اسی کے حوالے کر دے گا، اور اگر جو اللہ پہ ڈیپینڈ ہو جائے گا تو اللہ کہے گا اچھا آؤ میرا بندہ تم میرا ہے، میں تیری حاجتوں کو پورا کروں گا۔ ایک صلوات اور محمد۔ تاریخ میں واقعات بہت سارے ہیں، میں جب بات گفتگو کرتا ہوں تو میں جناب حاجرہ کا تذکرہ کرتا ہوں، لوگ جب واقعہ نہیں بیان کروں، واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہے۔ جناب حاجرہ نے اللہ بھروسہ کیا تھا، بھائی ایسی جگہ پہ جناب ابراہیم جو ہے چھوڑ کے چلے گئے اللہ کے حکم سے، جہاں نہ پانی ہے، نہ بندوبست ہے، نہ سائبان ہے، نہ سایہ ہے، کچھ نہیں ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ پر بھروسہ ہے، حکم الہی کو جو ہے تسلیم کیا۔
نتیجے میں اللہ نے جو ہے ایسا پانی جو ہے چشمہ جاری کر دیا جو آب زمزم کے نام سے ہے، اور آج تک کیا تا قیامت لوگ سیراب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک صلوات فرمائیں۔ اللہ جو ہے اجر کریم عطا کرے گا، اجر کریم عطا کرے گا۔ پھر پروردگار اسی سورہ یعنی یاسین میں کہہ رہا ہے کہ ان نحن نحیی الموتى، بے شک ہم ہی ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، جو کچھ پہلے کیا تھا وہ بھی ہم لکھتے ہیں، جو بعد میں اثرات ہیں وہ بھی لکھا کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ موت سے پہلے جو کیا ہے وہ بھی لکھا جائے گا، اور جو کر کے چلا گیا ہے اس کے جو اثرات ہیں وہ بھی لکھا جائے گا، وہ بھی لکھا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے اگر جو ہے ماں باپ نے کوتاہی کی ہے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے، یہ بھی یاد رکھیے، توجہ کیجیے، کوتاہی کی بات ہو رہی ہے۔ کوتاہی مطلب ہے لاپرواہی، ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے، بچہ جیسے بھی بن جائے، ہم سے مطلب نہیں ہے۔ اگر بچہ نالائق یا نااہل نکلا ہے ماں باپ کی کوتاہیوں کی بنیاد پر، ماں باپ کی جو ہے لاپرواہی کی بنیاد پر، تو نتیجے میں بیٹے کا عمل جو ہے اس کے لیے شیر ہوتا چلا جائے گا۔ یہ طے، تربیت ضروری ہے، جب تک تربیت انسان نہیں کرے گا کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ جس طرح سے آپ نے سنا ہے، اکثر سنتے بھی رہتے ہیں، سناتے بھی رہتے ہیں کہ اگر ماں بچے کو انڈا چرانے سے روک دیتی تو وہ بڑا ڈاکو نہ بنتا۔ تبھی تو اس نے کہا نا، جب اس کو پھانسی پہ لٹکایا جا رہا تھا تو اس نے کہا میری ماں کو بلا دو۔ کیا کرو گے؟ بلاؤ تو بلائے، کہا ماں زبان نکالو، زبان نکالی، اس نے زبان سے کاٹ دی دانت سے۔ آپ کیوں کاٹی؟ یہی زبان اگر اس وقت چل جاتی جب میں نے انڈا چرایا تھا تو آج میں اتنا بڑا ڈاکو اور کیجیے گا۔ تو یہ ہمارے تربیت ضروری ہے، ماں باپ کی تربیت ضروری ہے۔ تربیت اگر صحیح ہوگی تو بچہ اچھا نکل کر آئے گا، اگر لاپرواہی ہوئی تو بہرحال روز قیامت جواب دہ ہونا پڑے گا ماں باپ کو۔ سماج میں ایسے بچوں کو مت دیجیے جس سے سماج برباد ہونے لگے۔ بچہ گالی دے رہا ہے، سماج برباد ہو رہا ہے۔ بچہ جو ہے کہتے کہ لاپرواہی کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ ماں باپ کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے جو ہے روایت میں جملہ ہے، اب دیکھیے ہر چیز کا ایک طریقہ ہے۔ الولد سر لابیہ، بیٹا اپنے باپ کا رازدار ہوتا ہے۔ اگر دیکھنا ہے کہ ابا کیا کام کرتا ہے تو بیٹے کو دیکھ لو، بیٹا اپنے ابا کو دیکھ کے دے، اگر گالی بک رہا ہے تو سوچ لو باپ نے کہیں گالی بکی ضرور ہے، اتنا ہے، کچھ نہ کچھ اثر بہرحال آتا ہے۔ گفتگو آگے نہیں بڑھانا ہے، بس یہ بات کرنا ہے۔ تو اثرات جو نمودار ہو گئے، اگر بچے کی تربیت اچھی کی گئی تو یہ بھی روایت میں ہے کہ بچہ کا جو عمل ہوگا وہ باپ کے لیے کارآمد ہوگا، مرنے کے بعد بھی کام ہوگا۔ پہلا روایت آپ کو جو ہے واقعہ سنتے رہتے ہیں کہ بیٹے نے بسم اللہ الرحمن کی تلاوت کی، باپ پر سے عذاب ہٹا لیا گیا، ہے نا؟ مطلب ہے تو وہی مسئلہ ہے کہ دونوں باتیں ہمارے سامنے ہیں۔ بچہ اگر اچھا ہے اور نیک کام کر رہا ہے تو اس کا اثر ماں باپ کے قبر تک پہنچتا رہے گا۔ یہ آثارہم کی منزل ہے۔ آپ نے جو ہے مسجد میں کچھ لگا دیا تو مسجد جب تک قائم ہے اس کا اثر پیدا ہوتا رہے گا، ثواب ملتا رہے گا۔ پہلا پھر پروردگار کہہ رہا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ اتنی باتیں جو ہے پروردگار کہنے کے بعد کہتا ہے کہ ہر چیز کا میں نے احصا کر دیا ہے امام مبین میں، امام مبین میں۔ اب ظاہر سے بات ہے یہ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ظاہر سے بات سب سے بڑا شکریہ اس طریقے سے ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ایسے خاندان میں ہمیں پیدا کیا جو مولا کا ماننے والا خاندان ہے، علی کا ماننے والا خاندان ہے۔ ظاہر سے بات ہے جب یہ آیت اتری ہے، آیت نازل ہوئی ہے تو نبی جو ہے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہیں افراد میں سے ایک نے کہا یا رسول اللہ، تو امام مبین سے مراد کیا توریت ہے؟ کہا نہیں توریت نہیں۔ کہا انجیل ہے؟ کہا نہیں۔ ایک ایک کا نام دیتے نے، پھر کہا کہ نبی نے کہا نہیں۔ کہا قرآن ہے؟ کہا نہیں قرآن بھی نہیں ہے۔ تب تک جو ہے مولا کائنات جو ہے مسجد میں آئے، مولا نبی نے کہا ہاذا امام مبین، یہی امام مبین ہے۔ یعنی کیا ہوا معاملہ؟ بھائی امام مبین ہے، ایسے امام ہیں جو ہر چیز کو بیان کرنے والے ہیں، واضح طور پہ جو ہے بیان کرنے والے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے قرآن بھی جو ہے کتاب مبین ہے اور علی بھی جو ہے امام مبین ہے، دونوں کا تعلق دیکھیے آپس میں۔ اور علی امام المتقین ہے تو قرآن بھی ہدی
मुत्तकीन है। अली अगर नूर है तो कुरान भी नूर है। और कीजिएगा, कुरान भी नूर है। तो हमें जो है आपस में एक राबिते को जो पेश नजर रखना है। जो नबी ने कहा कि मैं तुम्हारे में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और कुरान अहले बैत, इन दोनों से मुतवस्सित जरूरी है, दोनों अलग नहीं हो सकते। तो भैया मसला ये है कि हम माशाअल्लाह से पूरे साल जो है मजलिसें भी सुनते हैं, है ना, बातें भी सुनते हैं, अच्छी बातें सुनते हैं। तो हमें उन तमाम बातों को एक्सेप्ट करना चाहिए और जिंदगी ऐसे गुजारें कि अगर वाकई सही मानों में अल्लाह पर भरोसा करके इंसान जिंदगी गुजारे तो कभी परेशान नहीं रहेगा, ये तय है। और मौलाए मुत्तकियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम उनकी जो है बहरहाल फजीलतों को जो है नबी ने मुख्तलिफ अंदाज से बयान किया और मुख्तलिफ तरीकों से बयान किया है। यही जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ी हम तो ये कहेंगे कि गदीर खुम में मौला ने नबी ने जो खुतबा दिया है, खुतबा गदीर, पहले उसको पढ़िए, उर्दू में मिल जाएगा आपको, अगर आप सर्च करेंगे तो उर्दू में आपको मिल जाएगा मोबाइल के अंदर। तो अब जाहिर सी बात है उसको आप पढ़ें, देखें कि ये नबी ने बहुत बड़ा खुतबा है, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। तो उसका कुछ फिक्रा में आपके सामने बयान कर दिया इसी गते के खुतबे में से। देखिए नबी फरमा रहे हैं, तमाम कहते पहले नबी ने सबसे इकरार लिया कि क्या हमने अहकाम इलाहियों को पहुंचाया या नहीं पहुंचाया, है ना, क्या हमने जो है दीन को पहुंचाया नहीं पहुंचाया, ये सब कहते कहते इकरार लेते लेते फिर कहा कि जिब्राइल 3 मरतबा मेरे पास आए और आयत उतारी है कि पहुंचा दो पहुंचा दो पहुंचा दो, है ना, और कहा है इसी जगह पे रुके रहो, यानी जिस जगह पे थे। मैं वो तमाम बातें बयान नहीं करना, चंद जो फिक्रे जो है आपके सामने बयान करना है गदीर खुतबा गदीर में से। नबी फरमा रहे हैं कि फ़अलमू मुआशरा नास, ऐ लोगों जान लो कि ज़ालिका फ़ीहे, ये सब चीजें जो है इस मसले में जो बातें बयान करते हैं उसको गौर करना, वफ़हमू हो, इसको समझो। जो आयत नाज़िल हुई है, जो अल्लाह ने कहा है कि या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालता, यानी अगर जो है ये नहीं पहुंचाया तो अल्लाह यानी दीन का कोई काम ही अंजाम नहीं दिया, रिसालत का कोई काम ही नहीं अंजाम दिया, और अल्लाह तुम्हें लोगों से महफूज रखेगा। ये भी आयत में मौजूद है, इसी पहले वाली जल्दी से, वअलमू, तुम लोग जान लो, जल्दी से आकर, अन्नल्लाह क़द नसबहु लकुम वलिया। देखिए ये खुतबा गदीर में वाज़ेह तौर पर बयान किया है। मैं इसलिए खास तौर पे जो है लेकर आया यहाँ पर कि हमारे अज़हान तक ये बातें पहुँचे कि हकीकत हाल क्या है। मौला नबी फरमा रहा है कि बेशक अल्लाह ने जो है मौलाए कायनात को तुम लोगों के लिए वली बनाया है, वह इमाम बनाया है, फरज़ा ताअतहू अलल मुहाजिरीन। और नबी क्या कह रहे हैं, अल्लाह ने अली को तुम लोगों के लिए वली बनाया, इमाम बनाया और उनकी इताअत को फर्ज किया है, वाजिब किया है मुहाजिरीन पर, ठीक, वलअंसार, अंसार पर, वअलत ताबिईन, और जो ताबे हैं, जो पैरोकार हैं, उनके लिए वाजिब करार दिया कि वो अली की इताअत करें, अली का कहना माने, वलहुम बिइहसानिन, और जाहिर सी बात है कि इन लोगों के लिए एहसान नेकी के साथ जो है बर्ताव जरूरी है, अच्छे काम। वालल बादी वल हादिर, जो दूर है, जो वादिया नशीन है, उन पर भी वाजिब है अली के इताअत, जो हाजिर है, जो मौजूद है, उन पर भी अली के इताअत वाजिब है। वालल अजमी, जो गैर अरब है, उन पर भी अली के इताअत वाजिब है। वल अरबी, जो अरबी है, अरब में रहने वाले, उनके लिए भी अली के इताअत वाजिब है, अली का कहना मानना वाजिब है। वल हुर, जो आजाद है, उनके लिए भी वाजिब है कि अली की इताअत करे। वह ममलूक, यानी जो गुलाम है, उन पर भी वाजिब है अली की इताअत करे। वस्सगीर वल कबीर, छोटा है, बड़ा है, सब पर अली की इताअत वाजिब है। वालल अब्यद वल अस्वद, चाहे
یعنی کالا انسان ہو اور چاہے سفید انسان ہو، اس سے مراد کیا ہے؟ گورا ہو یا کالا ہو، ہر ایک پر واجب ہے کہ علی کی اطاعت کرے۔ وعلی کل موحد، ہر جو ہے توحید کا ماننے والا اس پر واجب ہے کہ علی کی اطاعت کرے۔ ماضٍ حکمہ، یہ بات گزر چکی ہے، حکم جو ہے گزر چکا ہے، اور ظاہر ہے اس کے بعد جو ہے یعنی آگے کا جملہ ہے اسی کے بعد کہ ملعون من خالفہ، میں بات کو چھوٹے جو بیان کر رہا ہوں، اصل بات کتاب ملعون من خالفہ، جو علی کی مخالفت کرے گا وہ لعنتی ہے۔ یہ خطبہ غدیر میں جو ہے نبی نے فرمایا ہے، ملعون ہے وہ شخص جو علی کی مخالفت کرے، ومرحوم من تبعہ، اور اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اس کے اوپر جو علی کی اتباع کرے، علی کی پیروی کرے۔ ابھی میں نے آپ کے قرآن کی آیت پڑھی تھی کہ اتباع ذکر ضروری ہے، اتباع ضروری ہے، پیروکاری ضروری ہے۔ وَصَدَّقَهُ، اور جس نے علی کی تصدیق کی ہے اللہ کی رحمت اس کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ فَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ، اللہ جو ہے اس کو معاف کر دے گا۔ وَلِمَنْ سَمِعَ مِنْهُ وَأَطَاعَهُ، جو کچھ جو ہے علی کی باتوں کو سنے اور اس کی اطاعت کرے اس کو بھی اللہ معاف کر دے گا۔ پھر نبی فرما رہے ہیں اس بات کو چھوڑتے ہوئے، پھر جلدی سے یعنی آگے بڑھا رہا ہوں، اسی کے دو تین باتیں چھوڑتے ہوئے، لا حلال الا ما احلہ اللہ ورسولہ وہم، یاد رکھو کوئی چیز حلال نہیں ہے مگر یہ کہ جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، جس نے رسول جس حلال کو، جس چیز کو رسول نے حلال کیا وہ حلال ہے، جو اہل بیت نے حلال کیا ہے وہ حلال ہے۔ ولا حرام، کوئی چیز حرام ہی نہیں ہے، حرام نہیں، حرام نہیں ہے۔ اور الا ما حرمہ اللہ، مگر یہ کہ جو ہے اللہ نے اسے حرام قرار دیا تم لوگوں کے لیے، اور رسول نے حرام قرار دیا ہے، اور اہل بیت نے حرام قرار دیا ہے۔ اور کہہ مطلب مثال طور پر جو ہے غیبت حرام ہے تو کس نے حرام قرار دیا؟ اللہ نے حرام قرار دیا، رسول نے حرام قرار دیا، اہل بیت نے حرام قرار دیا۔ واللہ عز وجل عرفنی الحلال والحرام، اور اللہ نے جو ہے مجھے پہچانوایا ہے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ نبی یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو میں حلال کہہ رہا ہوں وہ اللہ نے کہا ہے کہو، جو حرام کہہ رہا ہوں وہ اللہ نے کہا ہے حرام ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں وَأَنَا أَفْصَيْتُ بِمَا عَلَّمَنِي رَبِّي مِنْ كِتَابِهِ وَحَلَالِهِ وَحَرَامِهِ إِلَيْهِ، یعنی تمام وہ باتیں جو ہے اگر آپ غور کریں تو اللہ نے جو ہے حلال قرار دیا، حرام قرار دیا، اور کتاب خدا میں یہ تمام باتیں پائی جاتی ہیں، قرآن میں موجود ہے۔ پھر آگے دیکھیے اسی بات کو چھوڑتے ہوئے آگے، اول من آمن باللہ ورسولہ لم یسبقہ الی الایمان بی احد، یاد رکھو علی سے پہلے جو ہے کوئی میرے لیے ایمان لانے والا نہیں تھا، سابق الایمان علی ہے۔ والذی فدی رسول اللہ بنفسہ، علی ہے جنہوں نے اپنے نفس کو فدیہ کر دیا، قربان کر دیا رسول خدا کے لیے۔ والذی کان مع رسول اللہ، اور یہ علی وہ ہے جو کدے رسول خدا کے ساتھ رہے۔ ولا عہد یعبد اللہ مع رسولہ من الرجال غیرہ، علی کے علاوہ کوئی نہیں تھا جو رسول کے ساتھ مل کر جو ہے عبادت پروردگار انجام دے۔ اول الناس صلاۃ واول من عبد اللہ معی، اور سب سے پہلے لوگوں میں سے وہ شخص ہے جو نماز پڑھنے والا ہے، غور کیجئے گا، اور سب سے پہلا وہ شخص ہے جو کہتے میرے ساتھ جو ہے اللہ کی عبادت کی ہے۔ تو ان تمام باتوں پیش نظر یعنی ہمیں ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے خطبہ غدیر کو ہمیں یاد کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ میں نے چند فکرے اس لیے بیان کیے کہ دیکھیں نبی نے اس زمانے میں کہا تھا کہ علی کی اطاعت ضروری ہے، اور جس نے علی کی اطاعت کی ہے، جس نے علی کا کہنا مانا ہے، وہی اللہ کی رحمت سے سرشار ہوتا ہے، اور جو علی کی مخالفت کرتا ہے وہ اللہ کی طرف سے لعنتی ہوتا ہے، ملعون ہوتا ہے۔ ایک دفعہ امام حسن علیہ السلام کے پاس ایک شخص میں تو تمام کر رہا ہوں کہ ایک شخص آیا، کہا مولا سے کہ مولا میں آپ کا شیعہ ہوں، میں آپ کا
शिया हूँ। किससे कहा? दूसरे इमाम से। तो इमाम ने कहा कि अगर तुम जो मैंने हुक्म दिया है उसे तुम अंजाम दे रहे हो और जिन चीजों से हमने मना किया है उससे तुम अपने को रोक रहे हो तो कहना शिया हूं। क्या कहा? कहा कि मैं आपका शिया हूं। तो मौला ने कहा कि अगर जो कुछ हमने कहा है उसे तुम अंजाम दे रहे हो और जिससे हमने रोका है उससे रोक रहे हो तो कहना कि हम शिया हैं, वरना तुम सिर्फ ये कहो कि मैं आपका चाहने वाला हूं। और कीजिएगा, शिया कहना बड़ा सख्त मरहला है। मौला फरमा रहे हैं अगर तुमने शिया कहा अपने को और हमारे अहकाम की पैरवी नहीं की तो फिर तो है तुम गुनहगार बन जाओगे। बहुत बड़ी बात है। और अगर तुम जो है हमारा कहना मानते हुए जिंदगी बसर कर रहे हो, अपने को शिया कह रहे हो, तो बेहतरीन अल्लाह की तरफ से नेमतें तुमको मिलेंगी, अजर अजीम अता होगा अल्लाह की तरफ से। तो अजीजों, हम अली के चाहने वाले हैं, हम अली के शिया हैं। तो आखिर वाकई शिया माना होता है ग्रुप, गिरोह। ग्रुप और गिरोह, आमतौर पे मैं एक जुमला कहता हूँ कि जिस गिरोह का इंसान होता है, मसलन जैसे पार्टी होती है, सियासी पार्टी होती नहीं होती, पार्टी में जो है जो रूल्स होते हैं उसको फॉलो करना जरूरी होता है, होता नहीं होता है। तब कहा जाता है ये फला पार्टी का इंसान, फला पार्टी के फला गिरोह का है। और अगर जो है उस पार्टी के विरोध में कोई काम अंजाम देता है तो उसको विरोधी कहा जाता नहीं कहा जाता। वही चक्कर यहाँ पर भी है। यहाँ मसला है कि हम अली के ग्रुप में हैं, हम अली के गिरोह में हैं, अली के पार्टी में हैं, और अगर अली के पार्टी में जो रूल्स मुअय्यन किए गए हैं उससे अगर हम जो है फॉलो कर रहे हैं तो वाकई हम अली वाले हैं। और अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं इसका अली जो है कहेंगे जाइए हमारे पार्टी में से निकल जाइए, अब हम हम में से नहीं हो, जाओ। यही तो मसला है ना। बहुत सी रवायतें हैं कि अहले बैत ने कहा कि हम में से है ही नहीं, हम में से है ही नहीं, हम में से है ही नहीं, है ना। यही मसला है ना, पार्टी से दूर हो गया इंसान। मतलब कहा गया कि जो नबी कह रहे हैं कि जो है किसी मुसलमान को, किसी शख्स को धोखा दे वो हम में से नहीं है। वही आप देख लीजिए, जो धोखा दे वो हम में से नहीं है, नबी ने फरमाया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई किसी को धोखा दे रहा है तो इस पार्टी से रूल की फॉलो नहीं किया है, खवातीन ने फॉलो नहीं किया, इसलिए निकलता चला जाएगा। महाराज गुफ्तगू मैंने आपसे देखिए वक्त बहुत तेज आगे बढ़ गया और वक्त इस्तिलाई मंजिल तक पहुंच गया। तमाम बातों का खुलासा 2 जुमलों में जो हमारी जिंदगी से वाबस्ता है। पहली बात यह है कि समाज के बगैर इंसान जिंदगी बसर नहीं करेगा। तन्हा कोई जिंदगी नहीं होती, समाज में रहना है, माशरे में रहना है। अब जब माशरे में रहना है उसके बगैर कोई चारा नहीं है तो हमें जो है हर एक के हुकूक के रियायत करना ज़रूरी है, जो अहले बैत ने बताया है, जो कुरान ने बताया है। और यही जो है ईमान की निशानी है, यही मोमिन होने की निशानी है। यही करबला वालों का पैगाम भी है कि जब तुम अपने इमाम को देखो, इमाम को पहचानो, इमाम के बताए हुए रास्ते पे चलो, तब जिंदगी खुशगवार गुजर जाएगी। और यही करबला वालों ने हमें बताया कि मामूली बात है। जनाब अबू फजल अब्बास जो है जब जानते हैं कि उनके पास ऐसी तलवार है, ऐसी ताकत है कि वो तमाम लश्कर को जो है वार कर सके, उनको वासले जहन्नम कर सकते हैं, उन पर काबू पा सकते हैं, जाहिर सी बात है उन्होंने सिर्फ अपने इशारों से जो है पूरे लश्कर को रोक रखा था, लकीर खींच दी थी, कोई एक कदम आगे न बढ़ाए। लेकिन वही मसला है कि जब मौला की मर्जी सामने आ गई तो अब जो है तलवार म्यां में रख लेते हैं। जनाब बताना चाह रहे हैं इनको, मौला की मर्जी को सामने रखो। अगर वाकई ज़िंदगी सही गुजारनी है तो अली की मर्जी, अहले बैत की मर्जी को पेश नज़र रखना होगा। हाँ अज़ीज़ों, मामूली बात है, जनाब अबू फजल अब्बास मौला की खिदमत में पहुँचते हैं। हाँ अज़ीज़ों, तज़किरा जो है जनाब अबू फजल अब्बास का है, जिनको अब्द सालेह कहा गया है, जिनको बाकायदा जो है मुतीउल्लाह व रसूले कहा गया है, इन्होंने अल्लाह की इताअत की, अल्लाह का कहना माना है और वाकई ऐसी ज़िंदगी बसर की है कि जब मौला की खिदमत में पहुँचे कि मौला मुझे भी मरने की इजाज़त दे दीजिए। तो मौला ने कहा कि अब्बास तुम तो लश्कर के नंबरदार हो, मैं तुम्हें किस इजाज़त दे सकता हूँ। जनाब अब्बास ने दाहिनी तरफ देखा और बाईं तरफ देखा और कहा मौला वो लश्कर ही कहा रहेगा जिसके हम नंबरदार हैं। मौला ने कहा अब्बास जाना चाहते हो तो मश्क सकीना ले लो, पानी का इंतजाम कर दो।
ارے مشق سکینہ لے کر جناب عباس پر حد کی طرف جانا چاہ رہے ہیں کہ جناب زینب شہزادی کو یہ پتا چلا عباس بھی مقتل کی جانب جا رہے ہیں۔ عباس کو قریب بلایا، شہزادی نے کہا عباس ارے تم بھی مقتل کی جانب جا رہے ہو، جو صبح سے گئے ہو زندہ واپس نہیں آیا ہے؟ ہاں عباس جاؤ، خدا حافظ، اب مجھے یقین ہو گیا۔ شہزادی بات کیا ہے؟ کہا مجھے ایک مرتبہ بابا علی مجھے گود میں لیے ہوئے تھے، کمسنی کا عالم تھا، زارو قطار رو رہے تھے، بازو کا بوسہ لے رہے تھے، تو میں نے کہا تھا بابا علی آپ جو ہے بازو کا بوسہ کیوں لے رہے ہیں، زارو قطار کیوں رو رہے ہیں؟ تو مولا بابا علی نے کہا تھا اے بیٹی زینب ایک وقت ایسا آئے گا تمہارے سروں سے چادریں چھن جائیں گی، بازو میں رسن بندھے گی، اور کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام در بدن پھرایا جائے گا۔ عباس میں یہ سمجھتی تھی جب تک میرا بھیا عباس زندہ ہے، ارے کس میں مجال ہمارے سروں سے چادریں چھینے، بازو میں رسن باندھے، جاؤ عباس خدا حافظ، اب مجھے یقین ہو گیا سروں سے چادریں بچھنے کی، بازو میں رسن بندھے گی، کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام در بدن پھرایا جائے گا۔ روایت کہتی ہے کہ سب کے سر نو کے نیزہ پہ تھے، لیکن عباس کا سر ارے گھوڑے کی گردن میں بندھا ہوا تھا، گھوڑے کی گردن میں بندھا ہوا تھا۔ سید سجاد اسلام سے کسی نے پوچھا راستے میں کہ آخر مولا یہ بتائیے سب کے سر تو نو کے نیزہ میں دکھ رہے ہیں، لیکن یہ سر ایک ہے جو عباس کا سر ہے، یہ گھوڑے کی گردن میں کیوں بندھا ہوا ہے؟ جناب سید سجاد اسلام نے کہا ارے تم خود جاؤ اور جا کر پوچھ لو سر سے، ایک مرتبہ وہ شخص آتا ہے جناب عباس کے سر کے پاس، کہتا ہے کہ آپ یہ بتائیے سب کے سر تو نو کے نیزہ پر ہے، آپ کا سر نو کے نیزہ پر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ نو کے نیزہ پر عباس کا سر رکتا ہی نہیں تھا، اس لیے گھوڑے کے گردن میں باندھ دیا گیا تھا۔ جناب عباس کے سر سے آواز آئی کہ جب میرا سر نو کے نیزہ پر ہوتا ہے تو اہل حرم کی بے پردگی دیکھی نہیں جاتی، اور ان کی پردے کے پیش میں، پردے کی حفاظت میں، ان کی دھارس میں تھا، ان کی محافظ میں تھا۔ عزیزو یہی تو مسئلہ ہے کہ جب زندان شام میں جناب سکینہ ہے، کیونکہ کل دن گزرا ہے جناب سکینہ کی شہادت کا، عزیزو جناب سکینہ کی مدھارس تھی چچا عباس سے، تبھی تو جب بھی کوئی اذیت ملتی تھی راستے میں چچا عباس کو آواز دیتی تھی، پانی نہیں ملا تماچے کھائی، عباس کو بلایا، عباس کو یاد کیا۔ جب جو ہے جناب سکینہ میں کوئی بھی اذیت ہوتی تھی جناب عباس کو یاد کرتی تھی۔ عزیزو زندان شام میں بچی ہے 4 برس کی بچی، ارے ایک مرتبہ بے تحاشا رونے لگتی ہے، ارے میرے بابا آئے تھے کہاں چلے گئے، رو رہی تھی کہ سر آیا، جناب حسین کا سر آیا، جب بابا کا سر آیا گود میں رکھا اور رخسار میں رخسار رکھ دیا اور اس کے بعد خاموش ہو گئی۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کیا دیکھا، ارے جسم سے جان نکل گئی ہے، جنت روح پرواز کر گئی ہے۔ جناب سکینہ کو سید سجاد نے زندان شام میں دفن کیا۔ جب رہائی کا حکم آیا ہے سب کے سر آ گئے، تو چچا عباس کا سر حسین، جناب چچا عباس کا سر جناب سید سجاد لے کر آتے ہیں اور قبر سکینہ پر رکھتے ہیں۔ اے سکینہ تم چچا کو بہت یاد کرتی تھی، لو چچا عباس کا سر تمہارے پاس۔ اولاد اللہ قول الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پالنے والے بہت زہرا بابیہا و بابیہا ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما۔